افروز علماء ذوی الاحترام اور معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں کسی لمبی چوڑی تقریر کے لیے آپ کے سامنے حاضر نہیں آیا، بلکہ ان بزرگوں سے اصلاح لینے کے لیے چند منٹ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ حضرات، اللہ جل مجدہ الکریم قرآن بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے، اے مومنو، سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ سچے پکے مومن بن جاؤ۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کوئی دنیا کی طاقت تمہیں زیر کر ہی نہیں سکتی، پوری دنیا کی طاقت مل کر کے تمہیں زیر کرنا چاہے، تم عاشق رسول بن جاؤ، تم غلام رسول بن جاؤ، تم ہی غالب رہو گے سارے زمانے پر۔ حضرات، اس کا میں نے مشاہدہ امراوتی شہر میں کیا۔ پوری وہابیت ایک طرف، چند جانیں ایک طرف، چند عاشق رسول ایک طرف، ہزاروں کی تعداد میں وہابیت، گستاخ رسول، توہین رسول کرنے والے ایک طرف۔ لیکن حضرات، میں نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا کہ مجھ پر، ہمارے حسرتی شمشیر پر، شیر رضا پر ڈنڈوں کی بارش ہو رہی ہے، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، لوگ گاڑیوں پر چڑھ گئے ہیں، لیکن میں مسجد میں کھڑے ہو کر کے آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے اندر نہ جانے کہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت و طاقت دے دی تھی کہ میں یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی میرے چہرے پر، حشمت شمشیر کے چہرے پر کسی قسم کو کوئی شکن بھی نہیں آ رہی تھی، بلکہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی، اور سینکڑوں وہابی ہمیں نیست و نابود کرنا چاہتے تھے، اس شخص رضا کو مٹانا چاہتے تھے، بار بار اس پر قاتلانہ حملہ کر رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم فرمائی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری غیب سے مدد فرمائی، سینکڑوں وہابی مل کر کے ہمارا بال بیکا نہ کر سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان میری نگاہوں کے سامنے گھوم رہا تھا کہ سستی نہ کھاؤ، غم نہ کرو، حق بیان کرنے میں کوتاہی نہ کرو، حق کا اعلان کرو، تم ہی غالب رہو گے، اس لیے کہ تم عاشق رسول ہو، اس لیے کہ تم سچے مومن ہو۔ حضرات، جرم میں نے کیا کیا تھا؟ کوئی میرا جرم نہ تھا، حضرت نے کوئی جرم نہ کیا تھا۔ وہاں ایک وہابی تھا، ایک تبلیغی جماعت کا مولوی تھا، وہ اولیاء اکرام کی شان میں، سرکار اعلیٰ حضرت کی شان میں مہینوں سے بکواس کر رہا تھا۔ حضرت نے اس کا جواب دیا اور تبلیغی جماعت کے تعلق سے میں نے چند باتیں سنائی، یہی میرا جرم تھا جس کی بنیاد مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ میں نے کیا سنایا تھا؟ سنی مسلمانوں، اس کو سنو، تم خود ہی فیصلہ کر لو۔ حضرات، یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے،
جس کا نام ہے القول البلیغ فی التحذیر من جماعت التبلیغ، یہ سعودی حکومت نے چھاپا ہے۔ آج سے کئی سال پہلے یہ سعودی حکومت نے چھاپا اور چھاپنے کے بعد میرے پاس پہنچی۔ یہ تبلیغی جماعت والوں کے رد میں یہ کتاب ہے۔ اب بتائیے ایک سنی مسلمان اگر لے کر کے یہ سنا دے کہ دیکھو تبلیغی جماعت ایسی ہے، تبلیغی جماعت کے تعلق سے سعودی والوں نے کیا کہا ہے، سعودی کے علماء نے کیا کہا ہے، تو اس میں سنیوں کے جانب سے کسی قسم کا کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ تمہیں پکڑنا تو چاہیے تھا اس شخص کو جس نے یہ کتاب چھاپی ہے۔ تمہیں تو رد عمل کرنا چاہیے تھا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ کتاب چھاپی، جن کے مدد سے یہ کتاب چھاپی۔ ہم تو سنا رہے ہیں، تمہیں خوش ہونا چاہیے، لیکن حضرات حق کڑوا ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کے سامنے ہمارا مکروہ چہرہ آئے، ہمارا ناپاک چہرہ آئے۔ جب ان کا ناپاک چہرہ سعودی حکومت سے چھاپی ہوئی کتاب کے ذریعے دکھا دیا گیا تو انہیں کتنا برا لگا کہ ہمارے جان لینے پر وہ تیار ہو گئے۔ حضرات اس کتاب میں کیا ہے ذرا آپ سنیں، بڑی جلدی سے میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے معزز ہماری مرکز عقیدت بیٹھے ہوئے ہیں، حضرات ان سے آپ تفصیلی گفتگو سماعت کریں۔ حضرات اسی کتاب کے سب سے شروع میں سوال کیا گیا تبلیغی جماعت کے تعلق سے، کیا تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلنا چاہیے یا نہیں، تبلیغی جماعت کے ساتھ تبلیغ میں جانا چاہیے یا نہیں، تبلیغی جماعت کیسی جماعت ہے؟ تو حضرات جواب دیتے ہوئے اس کتاب کا مصنف لکھتا ہے والجواب ان اقول اما جماعت التبلیغ فانهم جماعت بدعۃ وضلالہ وليسوا على الأمر الذي كان عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان۔ پوچھا گیا تھا تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلنا چاہیے یا نہیں، تبلیغی جماعت کیسی جماعت ہے؟ تو جواب دیتے ہوئے اس کتاب کا مصنف لکھتا ہے رہی جماعت تبلیغ تو یہ بدعتیوں کی جماعت ہے، یہ گمراہوں کی جماعت ہے، یہ اس طریقے پر ہے ہی نہیں جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، یہ اس طریقے پر ہے ہی نہیں جس طریقے پہ صحابہ اکرام اور ان کے متبعین یعنی تابعین اکرام تھے۔ حضرات میں نے کوئی جرم کیا؟ میں نے تو تبلیغی جماعت والوں کا چہرہ انہی کے کتاب سے دکھایا۔ حضرات تبلیغی جماعت کی سب سے اہم کتاب ہے جسے تبلیغی نصاب کہا جاتا ہے۔ یہ مصنف اس کتاب کے تعلق سے کیا لکھتا ہے ذرا سماعت کریں۔ حضرات تبلیغی جماعت کی کتاب جسے تبلیغی نصاب کہا جاتا ہے یہ لے کر کے اس کو گھر گھر پھرتے ہیں، دکان دکان پر اسے پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، مسجدوں میں سناتے ہیں۔ اب اس مصنف کی زبانی آپ سماعت کریں کہ وہ کیسی کتاب ہے۔ تو یہ مصنف لکھتا ہے وَقَدْ جَعَلَ التَّبْلِيغِيُّونَ هَذَا الْكِتَابَ عُمْدَةً وَمَرْجَعًا لِلْهُنُودِ وغيرهم من الأعاجم والتابعين لهم وفيه من الشركيات والبدع والخرافات والأحاديث الموضوعة والضعيفة شيء كثير فهو في الحقيقة كتاب شر وضلال وفتنة۔ تبلیغی جماعت کے تعلق سے جو کتاب ہے تبلیغی نصاب اس سے پہلے لکھا ہے وَأَهَمُّ كِتَابِ عِنْدَ التَّبْلِيغِيِّينَ كتاب تبلیغی نصاب الذي ألفه أحد رؤسائهم المسمى محمد زكريا الكاندهلوي ولهم عناية شديدة بهذا الكتاب فهم يعظمونه كما يعظم أهل السنة الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث۔ مصنف لکھتا ہے تبلیغی جماعت والوں کے نزدیک، تبلیغی جماعت کے نزدیک سب سے اہم کتاب جو تبلیغی نصاب ہے اس کا مصنف محمد زکریا ہے۔ یہ ان لوگوں کے نزدیک کتنی اہم کتاب ہے۔ مصنف لکھتا ہے کہ یہ لوگ تبلیغی نصاب کی ایسے ہی تعظیم کرتے ہیں جیسے اہل سنت والجماعت صحیحین یعنی کتاب مسلم کی تعظیم کرتے ہیں، کتاب بخاری کی تعظیم کرتے ہیں۔ اب اس کتاب میں ہے کیا؟ تو یہ کتاب کا مصنف لکھتا ہے اس کتاب میں شرکیات ہے، یعنی اس کتاب میں شرک بھرا ہوا ہے، بدعتیں اس کتاب میں ہیں، خرافات اس کتاب میں ہے، احادیث موضوعہ کو اس کتاب میں جمع کر دیا گیا ہے، احادیث ضعیفہ کو اس کتاب میں جمع کر دیا گیا ہے۔ پھر آخر میں لکھتا ہے فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ، حقیقت میں یہ کتاب
کتاب شر و ضلال و فتنہ، حقیقت میں یہ کتاب فتنہ و فساد کی کتاب ہے، گمراہی اور بدعت کی کتاب ہے۔ حضرات میں کوئی جرم کر رہا ہوں، میں نے یہی کتاب تبلیغی جماعت جہاں 85% بلکہ 90% ہیں ان کے مجمع میں، ان کے گاؤں میں، ان کے گھر میں سنایا تھا، تو تمہیں برا نہیں لگنا چاہیے تھا، اس لیے کہ میں تمہارے آقاؤں کی کتاب سنا رہا ہوں، جن کے ڈالروں میں پل کر کے تم اپنی تبلیغ پھیلاتے ہو، انہی کی کتاب سنا رہا ہوں۔ حضرات تمہیں تو چاہیے تھا ان کے خلاف کیس کرو، تمہیں تو چاہیے تھا کہ ان کے خلاف تم کیس کرو اور ان پر حملہ کرو، لیکن حضرات انہوں نے ہم پر حملہ کیا۔ سننے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے سننے مسلمانوں، اے عاشق رسول، تم اعلان حق کرتے رہو، پوری دنیا میں تم ہی غالب رہو گے۔ سامعین کرام، اگر آپ اس طرح کی اور تقریریں سننا چاہتے ہیں تو موبائل میں انگریزی کا صرف ایک حرف ٹی لکھیں اور 8080 430 440 پر SMS کر دیں۔ حضرات اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ کتاب کیسی کتاب ہے؟ تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تبلیغی جماعت یہ قادیانی جیسی جماعت ہے، اور وہ مصنف نے لکھا کہ کیسی قادیانیوں جیسی جماعت ہے۔ تو حضرات صفحہ 31 پر آئیے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ قادیانیوں سے ان کا کتنا رشتہ ہے، اور قادیانیوں کا جہاں سے کنیکشن ہے وہیں سے ان کا بھی کنیکشن ہے۔ حضرات اس کتاب کا مصنف صفحہ 31 پر لکھتا ہے، حكى لي حاج أن نشاط القاديين والتبلیغیین ممنوع في مصر۔ مجھ سے ایک حاجی نے بیان کیا کہ تبلیغی جماعت والوں پر اور قادیانیوں پر مصر میں پابندی لگا دی گئی ہے۔ کہیے سبحان اللہ، مصر میں ان کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، لیکن آگے مصنف کیا لکھتا ہے سماعت کریں، وَلَكِنَّ نِشَاطَ الْإِثْنَيْنِ مَسْمُوحٌ فِي إِسْرَائِيل۔ مصر میں پابندی ہے، جہاں سنیوں کی حکومت ہے وہاں پابندی ہے، جہاں عاشق رسول رہتے ہیں وہاں پابندی ہے، لیکن جہاں دشمنان اسلام رہتے ہیں، جہاں اسلام کے باغی رہتے ہیں۔ کتاب کا مصنف لکھتا ہے ان دونوں جماعت والوں کو اسرائیل میں ہر قسم کی آزادی حاصل ہے۔ کیسی آزادی حاصل ہے؟ لکھتا ہے مصنف، بل ان القادیانیین لهم مرکز داعم فی اسرائیل كما أن التبلیغیین لهم تجولات شبه دائمة في اسرائیل۔ قادیانیوں کا تو اہم مرکز اسرائیل میں ہے، جیسے تبلیغیوں کے لیے وہاں ہر قسم کی چھوٹ ہے، گویا کہ یہ تبلیغی جماعت اسرائیلیوں سے ہر قسم کی مشابہت رکھتی ہے۔ حضرات آپ دیکھیں، گویا کہ مصنف یہ بتانا چاہ رہا ہے اور کھلے لفظوں میں بتا رہا ہے کہ قادیانیوں کا مرکز اسرائیل میں ہے، اور اسرائیل کی دہشت گردی، اسلام مخالف جو اس کی کارروائیاں ہوتی ہیں آپ کے سامنے ظاہر ہے، بلکہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہے۔ حضرات ایسے ہی جس طرح اسرائیل میں قادیانیوں کے لیے ہر قسم کی آزادی حاصل ہے، ایسے ہی اسرائیل کے اندر تبلیغی جماعت والوں کے لیے ہر قسم کی آزادی حاصل ہے، جاتے ہیں دھڑلے سے پھرتے ہیں۔ تو اب آپ سے سننے مسلمانوں خود غور کرو، مصنف بتانا چاہ رہا ہے اسلام مخالف جتنی تنظیمیں ہیں قادیانیوں کا بھی اس سے رشتہ ہے، اور ان تبلیغی جماعت والوں کا بھی اس سے رشتہ ہے۔ حضرات یہ کتاب ہے، تبلیغی جماعت کا مکروہ چہرہ آپ نے دیکھ لیا۔ آج عرب ممالک میں اردو پڑھنے والے بہت کم ہیں، لیکن جب ان کے سامنے ہندوستانی علماء کی کوئی عربی تحریر پہنچتی ہے تو وہ پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد اگر وہ ناحق پر ہوتے ہیں اور ان کے سمجھ میں بات آ جاتی ہے تو وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ حضرات یہ اسلام پر، اہل اسلام پر جو عرب ممالک میں علماء رہتے ہیں، ان علماء پر احسان ہے ہندوستانی علماء کا۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضرات یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور جو کچھ ہم پر بیتا اسے تو میں طاقت ہی نہیں رکھتا کہ بیان کر سکوں۔ یہ مناظرے اہل سنت حشمتی شمشیر شیر رضا ہی کے دل کی مضبوطی ہے جو بیان کر سکتے ہیں۔ میرا یہ ناتواں بازو، میرا یہ چھوٹا سا دل اسے بیان بھی نہیں کر سکتا جو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ حضرات بس اتنا سمجھ لیں کہ میں
لاکر کے اندر بند تھا، میرے سامنے ایک مولانا صاحب اور تھے، ہم لوگ پریشان تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ شیر رضا کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی شکن ہی نہیں۔ ہم لوگ ٹہل رہے تھے، اسی لاکر میں بند تھے، کبھی کھڑے ہوتے اضطراب کی عالم میں، 14 گھنٹہ لاکر میں رہنا پڑا۔ لیکن میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بزرگوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ توانائی عطا فرما دیتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہی طاقت و قوت شیر رضا کے اندر ہے۔ کبھی نہ کسی قسم کی جنبش ہوئی، جس حالت میں بیٹھے ہیں اور بار بار فرماتے ہیں عالم رضا کیوں مضطرب ہو رہے ہو، عالم رضا کیوں پریشان ہو رہے ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو، کوئی آئے یا نہ آئے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور بار بار غلام شیر رضا حضرات فرماتے الحق یعلو ولا یعلا، بھول گئے کیا تم حدیث پاک، کیوں اتنا مضطرب ہو رہے ہو؟ حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا، حق ہمیشہ غالب رہا کرتا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے اللہ ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ ہم ہی غالب رہیں گے، وہاں بھی دیوبندی مغلوب ہو کر کے رہیں گے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔